4 مہینے ایسے مہینے ہیں جن میں قتل و غارت گری کو حرام قرار دیا گیا. وہ ماہ مبارک ذی القعدہ ہے، ماہ مبارک ذی الحجہ ہے، اور ماہ محرم الحرام ہے، اور رجب مرجب ہے. پیغمبر اکرام اسلام فرماتے ہیں رجب خدا کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان بندگان خدا کا مہینہ ہے. اور جو شخص اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھے گا تو گویا اس شخص نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہو. یعنی ایک دن ماہ رجب میں اگر ایک دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کا ثواب اس شخص کے لیے گویا کہ جو شخص پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے جو ثواب ملے گا وہی ثواب اس شخص کے لیے ملے گا جو ماہ مبارک رجب میں ایک دن روزہ رکھا ہو. اور اس مہینے کی پہلی جو شب جمعہ ہے اس کو لیلۃ الرغائب سے تعبیر کیا گیا ہے. لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے جس کے اعمال بہت سارے اعمال روایت میں ذکر ہوئے ہیں اور بہت ساری دعائیں بھی ہیں. اگر آپ مفاتیح الجنان کی طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہیں پہ جتنے اعمال ہیں لیلۃ الرغائب ہے، اور واقعاً بہت عظمت والی رات ہے لیلۃ الرغائب. تو آپ اس دن میں بھی جو ہے اعمال کر سکتے ہیں، اور پروردگار کی درگاہ میں آپ دست بدعا ہو کے رب سے جو کچھ مانگنا ہے آپ مانگ سکتے ہیں. یقین خداوند عالم اس مہینے کی برکت سے، خصوصاً اسی رات کی برکت سے آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائیں گے اور قبول فرمائیں گے. اور اس مہینے کے خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں بہت سارے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں. ان میں سے سب سے جو قابل ذکر ہے وہ ہے بعثت نبوی پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر اکرام اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبعوث بر رسالت ہونا ہے. جیسے 27 رجب کو آپ مبعوث بر رسالت ہو گئے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی لوگوں کو کھلی گمراہی سے نکالنے کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اور ان کے تزکیہ نفوس کے لیے پیغمبر اکرام اسلام کو مبعوث کیا. وہ اسی ماہ مبارک رجب میں واقع ہوا ہے. اور ولادت اس میں جو ہے کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئے ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی بھی جو ہے نا اسی مہینے میں ولادت ہوئے ہے. اور اس طرح سب 13 رجب مرجب کو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے امام اول امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ امام ہادی اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے. بطور خاص اس مہینے کے اعمال میں سے زیارت امام حسین علیہ السلام اور زیارت امام رضا علیہ السلام کی بہت تاکید کی گئی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.